الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا متربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورہ نمبر جو قرآن مجید کی ہے 90 سورہ نمبر کی تلاوت فرمائی۔ اس میں ایک رکوع ہے، اور آئیے اس کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ نبی تم کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی اس پہ قابو نہ پا سکے گا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں سا مال اڑا دیا، کیا سمجھتا کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اس کو دکھا دیے؟ پھر بھی اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خانگین مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کہ آدمی پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو لوگ ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر دیا ہیں وہ لوگ ہیں بائیں بازو والے، اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آئیے ہم اس کی تشریح میں چلتے ہیں۔ سورہ بلد، یہ سورہ جو ہے اس کا نام البلد ہے، اور اس سورہ مکی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں تمام سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے باتوں کی ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں پہلی چیز جو فرمائی گئی، لا اقسم بہذا البلد، یعنی پہلے لفظ لا استعمال فرمایا جس کے معنی نہیں کے، اور پھر اس کے بعد اقسمو کہا گیا، یعنی قسم کھائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی یہاں پر طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ مکے کے اندر
ایک دور ایسا آئے گا جہاں کے پیڑ پودے اور جانور سب کو امان ہے. وہاں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے قتل کرنے کے لوگ آسان سمجھے گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی، اے نبی لا اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں اس بلد شہر کی، اور حال یہ ہے اے نبی تم کو اس میں حلال کر لیا گیا. یعنی اگر اس کا ہم پس منظر دیکھیں، یہاں کے عرب کے دور میں جانوروں کو امان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو بڑی مشکل، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ان کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، اور سارے کافروں کے لیے سب چیز حلال ہو گئیں جو اس دور میں حرام تھی. سبھی کو امان دینا، اطمینان سے اس کو رکھنا، یہ ساری چیزیں کفار مکہ نے اپنے اوپر دراصل حرام کر لی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اس کی اولاد سے جس سے پیدا ہوئی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو بات فرمائی گئی ہے اس میں مراد آدم علیہ السلام ہیں، اور ان سے ولد سے جتنی اولادیں ہم آپ سب دنیا میں آئے ہوئے سب ہم لوگ مراد ہیں. تو یہ چیزیں دراصل اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان کو امن میں رہنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی مشکل اور دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر یہ سب چیزیں ہو رہی. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی پریشانی میں پیدا کیا ہے. انسان ماں کے پیٹ سے لگا کر جب تک اس کی زندگی باقی رہتی ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بات ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدائشی کے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اگر اس کی کفالت کرنے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو وہیں پڑے پڑے سکت کر مر جائے. اور دوسری چیز، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو قدم قدم پر گرتا ہے، سنبھلتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو تمام سارے اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اس کے اولادیں ہوتی ہیں یا نکاح کرتا ہے تو آج اس کی بیوی بیمار ہے، کل اس کا بچہ بیمار ہے، کہیں یہ پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو شادی کرنے کی بات ہے تو بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے مشقت یہ کرنی پڑتی ہیں کہ داماد کو کچھ ہو نہ جائے، اس کے نواسوں کو کچھ ہو نہ جائے، اس کی بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے، وہ پریشان ہیں تو اس کے لیے مشکل ہے. یعنی ہر طرح کے انسان پوری پیدائش سے لے کر موت کے تک کے انسان کی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. چند لمحے اگر آرام ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ کہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کوئی اس کو قابو نہ پا سکے گا. آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کوئی اس کو قابو میں نہ پا سکے گا. یعنی انسان کو مشقت میں پیدا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے اور ایک ایک چیز کا اس کا حساب
لے گا قیامت کے دن۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر فرمایا بھی تھا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، خواہ اس کا امتحان لے، خواہ وہ شاکر بنے یا کافر بنے۔ شاکر اس طریقے سے الفاظ اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا کوئی قابو میں اس کو نہیں کر سکے گا، اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا میں نے ڈھیروں سا مال اڑا دیا، یعنی تمام سارا مال اس نے اڑا دیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک چیز کا اس کو حساب لے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں صرف کیا، کن راستوں میں اس نے یہ مال خرچ کیا۔ اب انسان کی عادت ہے، اگر اچھے کاموں میں خرچ کرے تو اس کے لیے کیا خیر، مال بھی اس کے لیے ایک باعث اجر و ثواب کا کام کرے گا، لیکن اس کا یہ کام ہے کن کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اس کی آپ مثال دیکھیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، بے تحاشا مال و دولت خرچ کرتا ہے۔ اگر اس سے کوئی مسکین آ جائے اور 1000 روپے کا مطالبہ کر دے یا 100 روپے کا مطالبہ کر دے تو کہنے لگے میں پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اڑانے کے لیے اس کو شادی بیاہ کے تعلق سے دیکھیں کتنا سارا مال لٹا دیتا ہے۔ پھر اگر میت ہو جائے تو اس میں دیکھیے باقاعدہ خوب دیگیں چڑھ رہی ہیں اور طرح طرح سے پکوان بنتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہیں۔ اور ایک یہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے گھروں پر تمام سارے اس کے لیے دیگے لوگوں کے غریبوں کے لیے چڑھتے ہیں، تاکہ وہ نمائش کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے کہ اس کو داد عیش ملے۔ یہ سب ریاکاری والے کام، اگر واقعی میں اگر آدمی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو واقعی میں اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور ریاکاری اور دکھاوا نہ ہونا چاہیے۔ دکھاوا یقینی طور پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قدر و قیمت کرے گا۔ اور اس میں جو فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں سا مال اڑا دیا، خرچ کر دیا نہیں، اڑا دیا۔ اڑا دینے کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کر دینا، ورنہ بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے 700 اونٹ دیے، 1000 دینار دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اگر اب سے کوئی عمل نہ کریں تب بھی ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس طریقے سے تمام سارے ایسے لوگ ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر ہم آپ دیکھیں تو اس دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا چندہ دیا تھا، اور اس دور میں ہم اس کو پرکھیں، 700 اونٹ کی قیمت دیکھیں، اور 1000 جو انہوں نے دینار دیے تھے اس کی قیمت دیکھیں تو تقریباً کروڑوں میں ان کا چندہ جاتا ہے۔ کروڑوں روپے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور ان کو یہ صلہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر اب سے کوئی عمل نہ کرے تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ایسے کاموں میں خرچ کرنا باعث ثواب ہے، نہ کہ ریا اور نمود کے لیے خرچ کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی یہ جو مال خرچ کر دینا، لٹا دینا، وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ ایک ذات اوپر وحدہ لا شریک کی ذات موجود ہے، اور ایک ایک چیز کا اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس نے کیا عمل کیا، کن کاموں میں کمایا، کن کاموں میں خرچ کیا، ایک ایک چیز کا اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ لے گا۔ اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، یعنی جتنے آدم کے اولادیں ہیں، ان کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے لے۔ ایک روایت میں 4 ہے، اس میں یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں کمایا، عمر دی تھی کن کاموں میں خرچ کیا، جوانی دی تھی کن کاموں میں اس نے گھلایا، اور جو علم دیا تھا اس کو کہاں تک انجام دیا، علم دیا تھا کہاں تک انجام دیا اس کا۔ اور اسی طریقے سے
ہر چیز کا اس کو حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیزوں کا۔ اور وہ کہتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے 2 آنکھیں، ایک زبان، لسان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے اس سے صحیح راہ میں بات کرنے کے لیے، اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے دونوں نمایاں راستے بتا دیے، دونوں راستے بتا دیے۔ کیا شاکر بننا چاہے یا کافر بننا چاہے؟ شاکر بنے گا یعنی شکر گزار بندہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کے وہاں جزا پائے گا، اور کفر کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ کی عدالت میں نافرمان ٹھہرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں نمایاں راستے اس کو دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یعنی مشکل کی جو گھڑی ہے، مشکل کے جو مرحلے ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی اپنا مال ایسے کاموں میں خرچ کرے تو وہ فائدے میں رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا آج ہمارے دور میں، اس دور میں غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اتنے غلام آزاد کرائے، اور ان کے والد کہتے تھے بیٹا ایسے آپ غلام آزاد کرا رہے ہو جو ہمارے کس کام کے نہیں، کم سے کم ایسے غلام آزاد کرو جو ہمارے لیے کچھ طاقت بازو بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میں للہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے۔ یعنی انہوں نے یعنی جو ایمان لاتے تھے ان کو آزاد کرتے تھے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ آج ہمارے دور میں اگر کوئی غلام ہے یا کوئی قرضے میں کسی کے ڈوبا ہوا ہے اور بڑی مشقت کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود اس کو ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، تو اسی سمت میں آئے گی، اسی طریقے سے اس میں آ جائے گی کہ یہ دشوار گزار گھاٹی جو کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، پھر فاقے کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم ہو یا مسکین ہو، دونوں کو یہ 3 کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 3 کام ایسے ہیں دشوار گزار گھاٹی، بھائی ہمارا مال ہے، ہم نے محنت مشقت سے کمائے ہیں اور پھر دوسرے پر لٹانے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ دشوار گزار کام ہے، مشکل کام ہے، اور پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے، یعنی کوئی عمل کرے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہو جب تک کہ ایسی جماعت میں شامل ہو جائے جو واقعی ایمان لانے والی ہو اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرنے والی ہو، یعنی صبر کرے اور رحم کی تلقین بھی کرے۔ یعنی ایسا گروہ ڈھونڈا جائے، ایسی جماعت ڈھونڈی جائے، ایسا آرگنائزیشن ڈھونڈا جائے جس میں لوگ صحیح سمت پر، صحیح طریقے پر قرآن و حدیث کی دعوت دیں۔ ورنہ لوگ اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن حدیث سے کوسوں دور ہیں اور اپنے آپ کو موحد اور قرآن و حدیث کا ماننے والا سمجھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور ہے، اس میں کیا جماعت سے، ایسے گروہ سے جڑنا
ضروری ہے۔ صحیح یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جماعت بن کر رہنے کا، اور جماعت بن کر رہنے کا اس جماعت کا ایک امیر ہو، اس سے سننا، اس کی اطاعت کرنا۔ 3 چیزیں ہوئیں، اور ہجرت کا اور جہاد کا 5 چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میں تمہیں 5 چیزوں کو حکم دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو چیز کہی، یعنی 5 چیزوں کا حکم دینے کے بعد یہ بات فرمائی جو چیز ان 5 چیزوں سے بالست بھر الگ رہا اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اکیلی بکری کے اوپر بھیڑیا بہت آسانی سے اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور جب وہ بکری تمام ساری ریوڑ میں ہوتی ہیں تو بہت مشکل سے بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں بھیڑیے سے مراد شیطان ہے، اور جو بکریوں سے مراد ہے وہ جماعت بن کر رہنا ہے، یعنی جماعت کے تمام سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ان کا ملاقات ہوتی ہے تو انسان ڈرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس وجہ سے اس کی بدنامی ہو اور پوری جماعت کی بدنامی ہو، اس وجہ سے وہ ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا ہے کہ جماعت بن کر رہنا بہت ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جماعت کا جو امیر ہو اس کی جو شخص اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہیں، گویا ہم اگر امیر کی سنتے ہیں، مانتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، معروف میں منکر میں نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا امیر ہے تو جو بھی بات بتائے اس کی مانی جائے، اس پر عمل کیا، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، پھر اس کے بعد کہا اولی الامر منکم، یعنی اولی الامر منکم، معروف میں اگر بھلائی کے کاموں میں کوئی حکم دے تو اس کی بات مانو، عطی نہیں لگایا کہ مستقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی اطاعت کرنا ضروری، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عطی نہیں لگایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا اولی الامر منکم، اب دیکھیے آگے فرمایا فَإِن تنازع، اگر اس میں درمیان اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اور وہاں سے جو جواب مل جائے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تو جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو جواب آ جائے اس کو مان لو، اس میں تعویل نہ کرو۔ یہ مقصد ہے جماعت بن کر رہنا کا، اور لوٹانا کہاں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ ہر چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر چیز کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے، ہر چیز کا جواب اس میں موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے آپ کے لیے بتا کر نہ گئے ہوں۔ وہ الگ چیز ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے، وہ الگ چیز اس کو سمجھ نہیں پاتے، الگ چیز ہے، لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی راہ پر لا کے چھوڑا ہے جہاں راتیں بھی دن کے طریقے روشن ہیں، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہم اس کو بتا کر نہ گئے ہوں، اس کو اجاگر کر نہ گئے ہوں، اس کو واضح طور پر بتایا نہیں ہوں، سمجھ میں نہ آئے، الگ چیز ہے۔ اسی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترمذی کتاب العلم کے اندر کہ میری بات کوئی اگر سنے تو ہو بہو وہی الفاظ میں پہنچا دے جو میں نے کہی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہتر سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس کو فہم دیا ہے تو اس کو بات اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کیا ہے، ایسے گھروں میں ایمان لائے، پھر ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایک دوسرے پر صبر اور رحم کی تلقین کرے، مصیبت کے وقت صبر اور رحم کی تلقین کرے، پھر وہ لوگ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے، صبر اور رحم کی تلقین کرے۔
تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی جن لوگوں نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرے ہیں، فاقے گرد مسکین کو کھانا کھلایا ہے اور غلامی سے آزاد کرانے میں گردنیں چھڑائی ہیں اور ایسے گروہ میں شامل ہوئے ہیں اور صبر اور رحم کی تلقین کی ہے، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ دائیں بازو والے، دائیں ہاتھ والے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو انکار کیا دیا ہے، بِآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، اور ان پر آگ چھائی ہوئی۔ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر دیا ہے، وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان پر آگ چھائی ہوگی اور وہ جہنم کی کیٹیگری میں جائیں گے اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو بھی احکام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گواہ بنا کر کہا تھا، میں نے کیا تمہارے تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا، سارے صحابہ نے یہ بات کا اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم تک پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری حج کر کے گئے، اس کے 2 مہینے بعد تقریباً وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اسلام جو لے کر آئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچا، اور صحیح اور سالم اسلام موجود ہے۔ بس ہم کو ایک نظر چاہیے، دیکھنے والی نظر چاہیے، قرآن حدیث کی طرف لوٹیں اور وہاں سے ہر چیز اپنے آپ کو اس سے جوڑیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں سورہ بلد کے تعلق سے جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مومن صالحین ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور ان کو جنت میں سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔